اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آوندا، اصل منافق جانی اسنوں او جھوٹے پیار جتوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھ چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مت بھریاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ اور تاجدار گولڑا خواجہ مہر علی کہتے ہیں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ عزیزان گرامی قدر، میں ناچیز ادنا سا ایک انسان ہوں جو آپ کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کر رہا ہوں۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ کسی نے شاید کیا خوب کہا ہے، کسی نے شاید کیا خوب کہا ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے نور عین تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان گرامی قدر، مصطفیٰ جان رحمت کی شان بلند ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شان تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، تمام انسانوں سے اعلیٰ ہے، تمام مخلوق سے اعلیٰ ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھی پہلے نبی جتنے آئے انہوں نے کہا کہ اللہ کو مانو، اللہ کی ربوبت کو مانو، اللہ کی وحدانیت کو مانو، اللہ کی اہولت کو مانو۔ حضرت عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، حضرت اسماعیل آئے، کہا اللہ کو مانو، اللہ کی ربوبت کو مانو۔ کسی نے تنقید اٹھائی، عیسائی خدا ہے؟ جی بالکل ہے۔ تمہیں کس نے کہا؟ جی میرے پادری نے کہا۔ پادری تو بتا خدا ہے؟ جی بالکل ہے۔ تمہیں کس نے کہا؟ جی میرے پوپ نے کہا۔ پوپ تو بتا خدا ہے؟ جی بالکل ہے۔ تمہیں کس نے کہا؟ جی میرے نبی حضرت ابن مریم حضرت عیسیٰ نے کہا ہے۔ اللہ کا نبی نے کہا، اے ابن مریم اللہ کا نبی خدا ہے؟ جی بالکل ہے۔ دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا نہیں صرف سنا ہے۔ جبرائیل عرش سے آ کر کہتا ہے اللہ کو مانو۔ ساری بات، ساری محبت کا رجوع جبرائیل تک جا پہنچتا تھا، لیکن جب باری آئی مصطفیٰ جان رحمت کی، جب باری آئی غمخوار امت کی، جب باری آئی تیرے میرے نبی کی، مصطفیٰ جان رحمت نے ختم نبوت کا اظہار کیا کہ اللہ کو مانو، اللہ کی وحدانیت کو مانو۔ لوگوں نے تنقید اٹھائی کہ اللہ کو کہا، آپ بھی کہیں گے کہ اللہ کو دیکھا نہیں؟ تو قربان جائیے، رب نے کہا ہے مصطفیٰ جان رحمت کو کہ محبوب غلاموں کو کہہ دو جس نے خدا کو دیکھنا ہے وہ رخ مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پتہ چلا مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہر مخلوق سے اعلیٰ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہر انسان سے اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے یہ حدیث کہنے دے،
رب نے کہا ہے اسرائیل علیہ السلام کو، اچھا بھئی بجلی نہیں ہے اس لیے میں اپنی آواز بلند کر رہا ہوں، آپ بیٹھے ہیں تو آپ بھی اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیں کہ آپ بھی یہاں موجود ہیں، آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو نا پوری کائنات جو ہے تشتری کی طرح کی دی ہے، تشتری کے سامنے ایسے دی ہوئے جیسے ہم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام ہر انسان کے گھر دن میں 2 مرتبہ آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے۔ جب رب نے اسرائیل علیہ السلام کو، فرشتوں کے صدر کو، فرشتوں کے ناظم کو اتنی طاقت دی ہے، پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں اور ہر انسان کے گھر آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، تو یہاں میرے امام بول اٹھے، امام احمد رضا خان کہتے ہیں بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی قدر، مصطفیٰ جان رحمت کعبے کے بھی کعبہ ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ہر عبادت کا پہلو، مصطفیٰ جان رحمت کی عبادت مصطفیٰ جان رحمت کے رخ کے ساتھ جڑتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں عین ولادت کے وقت جب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہوئی، اچھا سنیں بھی، میں مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کر رہا ہوں، ہمارے پیارے نبی کی بات کر رہا ہوں، بھئی میرے وقار ہی نہیں، میری حیثیت ہی نہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ سن رہے ہیں مجھے، یہ تو میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہے کہ میں آپ کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کر رہا ہوں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں عین ولادت کے وقت جب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہوئی نا، میں نے کعبے کے پھیرے لگائے، میں نے کعبے کے طواف کرنا شروع کر دیا، میں عین ولادت کے وقت عبد المطلب کہتے ہیں کہ کعبہ بھی جھوم رہا ہے، شرق بھی جھوم رہا ہے، غرب بھی جھوم رہا ہے، شمال بھی جھوم رہا ہے، شمال بھی جھوم رہا ہے، جنوب بھی جھوم رہا ہے۔ میں نے زبان حال میں پوچھا، اے کعبہ، اے قبلہ، اللہ کا گھر ہے، تجھے تو ہر کائنات کا ہر بندہ، ہر انسان، ہر مخلوق تیری عبادت کرتی ہے، تیری طرف رخ کرتی ہے، لیکن ماجرا کیا ہے؟ آج تو بھی جھوم رہا ہے۔ تو کعبہ کہنے لگا، اے عبد المطلب گواہ ہو جا، یہ صرف تیری گود میں جو ہے نا مصطفیٰ جان رحمت ہیں، یہ صرف چرند کے نبی نہیں ہے، پرند کے نبی نہیں ہے، تمام مخلوق کے نبی ہیں، یہ مجھ کعبے کے بھی کعبہ بن کر آئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مصطفیٰ جان رحمت کعبے کے بھی کعبہ ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کعبے کی کعبہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال ہے، ان کی شاعری کا نچوڑ نکالیں تو ان کے شاعری کا رس یہی نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یارا علاماؤں کا علامہ کہتا ہے، علامہ محمد اقبال کہتے ہیں اگر تو نے وفا کرنی ہے صرف مصطفیٰ جان رحمت سے کر، اگر تو نے وفا کرنی ہے آمنہ کے لال سے کر، اگر تو نے وفا کرنی ہے مصطفیٰ جان رحمت سے کر جو تیری یہاں بھی کامیابی ہے کل قیامت والے دن بھی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے بھی آپ کو کہا کہ حضور کعبے کے بھی کعبہ ہیں، ایک دلیل آپ کو دے دی، اب دوسری دلیل سنیں، دوسرا واقعہ سنیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا بلال حبشی کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، بلال حبشی کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ حضور ماجرا کیا ہے؟ حضور کا جب حکم ہوا نا، بلال حبشی کعبے کی چھت پر چڑھ گئے، کہنے لگے جب اذان کا معاملہ آیا نا، اذان کے وقت آیا، کہنے لگے حضور آپ کے حکم سے میں نے کعبے کی چھت پر کھڑے اذان دینے لگا، لیکن ماجرا سمجھ نہیں آیا، پہلے ہم اذان دیتے کعبے کی طرف رخ کرتے، پہلے ہم اذان پڑھتے قبلہ کی طرف رخ کرتے، اب کعبے کی چھت پر ہیں،
کہاں رخ کریں؟ تو قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت نے کہا بلال حبشی تو اذان پڑھ، اذان جانے اذان والا جانے، تو نماز پڑھ، نماز جانے نماز والا جانے۔ اللہ اکبر۔ بلال حبشی نے کہا آقا کیسے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا بلال شاید تمہیں معلوم نہیں میں کعبے کا بھی کعبہ بن کر آیا ہوں، تمہیں اور رخ کرنے کی ضرورت نہیں، شرق کرنے کی رخ ضرورت نہیں، کسی اور جگہ رخ کرنے کی ضرورت نہیں، تو اذان پڑھتا جا، کسی اور طرح رخ کرنے کی ضرورت نہیں، تو میری طرف رخ کرتا جا، اذان جانے اذان والا جانے۔ عزیزان گرامی قدر، عزیزان گرامی قدر، یہاں میرے امام پھر بول اٹھے۔ امام احمد رضا خان کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتے ہی ہے صدا، مجھ کعبے کو بھی کعبے بنانے والا آ گیا۔ عزیزان گرامی قدر، مصطفیٰ جان رحمت کی شان بلند و بالا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ جب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تو آپ مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد کیوں کرتے ہیں، آپ مصطفیٰ جان رحمت کا چراغاں کیوں کرتے ہیں، آپ مصطفیٰ جان رحمت کی تعریفیں کیوں کرتے ہیں؟ یارا ان سے کہہ دیں میلاد ہم کریں آپ کا کوئی بل جاتا ہے، چراغاں ہم کریں آپ کا کوئی نقصان ہوتا ہے، محفل میلاد ہم کریں آپ کا کوئی نقصان جاتا ہے۔ یارا ایسی باتیں بالکل نہ کریں، خدا را ایسی باتیں بالکل نہ کریں۔ جب بھی ناموس رسالت کی بات آئے گی، جب بھی مصطفیٰ جان رحمت کی شان کی باری آئے گی، ہم تو وہ شاہین ہیں، ہم اہل سنت وہ ہیں جو کہتے ہیں کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بیجی نہیں بھرا، کروں کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مصطفیٰ جان رحمت کی شان بلند ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شان بلند و بالا ہے۔ یارا آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی کتنی بھری پڑی ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کی نا، قربان جائیے ابو بکر صدیق بنے، قربان جائیے عمر پاک بنے، قربان جائیے عثمان غنی بنے، اور مجھے کلمات یہ کہنے دے جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں اپنی زندگی گزاری مولا علی بنے۔ عزیزان گرامی قدر، مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ رب نے کہا نا کہ میں نے تمہارے لیے مومنو، میں نے تمہارے لیے زندگی بنائی، نمونہ بنایا، ایک نمونہ بنایا۔ اور کس کے بارے میں کہا؟ کسی موسیٰ کے بارے میں نہیں کہا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں نہیں کہا، حضرت ابراہیم کے بارے میں نہیں کہا۔ اللہ نے جب آئیڈیا کہا نا، نمونے کی بات کہی نا، تو اپنے محبوب کے بارے میں کہا کہ میں نے تمہارے لیے اپنے محبوب کی زندگی نمونہ بنایا۔ ان کی سیرت پر چلو تمہاری زندگی کامیاب ہے، ان کی سیرت پر چلو تمہاری زندگی کا ہر پہلو کامیاب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے برکت ہے، ہمارے لیے نعمت ہے۔ اچھا بھی یہاں ایک بات اور سنتے جائیں، جو کہ ٹائم بھی بالکل طویل ہے، قلیل ہے۔ اچھا بھی یہاں ایک بات اور سنتے جائیں، کچھ لوگ ہیں جو میرے پیٹھ پیچھے نا باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، جو کچھ لوگ کہتے ہیں جے بھائی ان کی شادی نہیں ہوئی، اچھا بھی یہ سود خور کا بچہ ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہہ دیا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اب وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، بالکل ختم ہو گیا۔ بھی پیٹھ پیچھے بات کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کے دائرے میں جو پیٹھ پیچھے کرتے ہیں نا، وہ منافقت ہوتے ہیں، وہ منافقت۔ بھائی منافق لوگوں کی سزا میں آپ کو بتا رہا ہوں، سزا آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ منافق ہوتے ہیں نا، رب نے، میرا بیان بالکل نہیں، آپ کے الفاظ بالکل نہیں، کسی ایم پی اے یا ایم ایل اے کے الفاظ بالکل نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، نبوت کی زبان سے نکلے، مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ جس نے منافقت کی وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، اور جس نے منافقت کی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یارا جب مصطفیٰ جان رحمت نے یہ کہا، پھر بھی ہم اس گناہ میں ہوں،
اس گناہ میں مبتلا ہوں، ایسا بھی بالکل نہ کریں، ایسا بالکل نہ کریں۔ مصطفیٰ جان رحمن نے کہا نا، قربان جائیے، مصطفیٰ جان رحمن نے فرمایا کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 7 بار نہیں، بلکہ 70 مرتبہ جس سے محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے۔ یارا پھر تو ہم خوش نصیب ہیں کہ رب ہم سے محبت کرتا ہے، رب ہم سے محبت کرتا ہے، رب ہم سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میرا پڑھنا، آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔